الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے یہ سلسلے ہیں. آج بھی اسی سلسلے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا بیان کیا جائے گا. قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہم نے عرض کیا تھا، اور قرآن پاک کی نص قطعی اس بارے میں موجود ہے. احادیث مبارکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتی ہیں، وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کو روایت کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے سارے لوگ مل کر جھوٹ بول رہے ہوں. ایک حدیث اتنے سارے صحابہ نے بیان کی، پھر اس کے بعد اتنے سارے تابعین نے بیان کی، پھر اس کے بعد بھی وہ روایت اسی طرح چلتی آئی. یا جو نفس مضمون ہے، جیسے ختم نبوت کا جو مضمون ہے، یہ نفس مضمون ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام، پھر اس کے بعد ان سے تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد وہ اتنے تواتر سے وہ سلسلہ چلتا آیا کہ اتنے سارے لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہی ہے. اس بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی تعداد بلا مبالغہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. ان احادیث مبارکہ میں سے کچھ احادیث انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا. یہ مختلف طرح کی احادیث ہیں، ان کو مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر کے میں انشاءاللہ عز و جل پیش کروں گا. پہلے وہ احادیث کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس مضمون کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ سب سے پہلے عرض کرتا ہوں. حدیث مبارک روایت کیا اسے امام بخاری، امام مسلم اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں، اور امام احمد نے مسند احمد میں. حدیث مبارک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے کوئی گھر بنایا اور اس گھر کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا حسین اور جمیل اور کمال والا بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی.
محل بنا لیکن اس کے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آتے ہیں, اس کے گرد گھومتے ہیں اور اس مکان کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت مکان بنایا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایک اینٹ کی جگہ ہے یہاں پر کوئی اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ, میں ہی وہ اینٹ ہوں, وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں. اس حدیث مبارک کے اندر ختم نبوت کے مفہوم کو جس قدر دل نشین اور حسین انداز کے اندر بیان کیا گیا وہ بڑا واضح ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک گھر بناتا ہے اور وہ گھر بڑا خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے, اعلیٰ پایہ کمال کو پہنچا ہوا. لوگ اس گھر کو دیکھنے آتے ہیں, اس کے ارد گرد گھوم کے دیکھتے ہیں, ہر طرف سے بڑا خوبصورت, دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر سے دیکھا وہ مکان بڑا خوبصورت اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں. مکان جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت بنا ہوا. لیکن لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس مکان کا ایک کونا ایسا ہے کہ جہاں پر ایک اینٹ لگائی نہیں گئی. تو اب یہ اس مکان کے اندر ظاہری اعتبار سے ایک کمی ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ پوری کی پوری خالی چھوڑ دی گئی. لیکن جب وہ اینٹ وہاں رکھ دی جائے اب وہ مکان مکمل ہو گیا. اب اس میں کسی قسم کی کوئی اینٹ رکھنے کی گنجائش باقی نہیں. اب اگر کوئی اینٹ مزید اضافہ کیا جائے تو کیسے آئے گی؟ اب اس کا دو طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ مکان تو مکمل ہے لیکن ایک اینٹ ویسے ہی اس کے اوپر لگا دی جائے. اب اگر ویسے ہی لگائیں گے تو مکان بدنما ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سے لگی ہوئی اینٹیں ہیں ان میں سے ایک کو اکھیڑ دیا جائے اور اسے اکھیڑ کر اس کی جگہ دوسری لگا دی جائے. تو گویا پہلی اینٹ نکلے گی تو دوسری آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارک میں یہ مثال بیان کر سمجھا دیا کہ یہ جو خوبصورت گھر ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تشریف آوری کا سلسلہ ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک ایک نبی کے ساتھ مکمل ہوتا گیا حتیٰ کہ ایک نبی کی جگہ باقی رہ گئی. اب وہ مکان پایہ تکمیل کو پہنچا ہوا, وہ سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا. اب وہاں پر صرف ایک نبی کی گنجائش ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ, وہ جس ایک نبی کی گنجائش وہاں پر باقی ہے وہ میں ہوں, وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں. تو اب اس سلسلہ نبوت کے اندر مزید کسی نبی کا اضافہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مزید نبی بھی آ سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد, یعنی جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا اب اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ سلسلہ نبوت جو مکمل ہو چکا ہے وہ اس سے زائد ایک نبی ہے. اور لازمی بات ہے کہ جب سلسلہ نبوت اللہ نے مکمل کر دیا تو اس کے بعد جو نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ اس سلسلے کا حصہ نہیں ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا, غلط ہوگا اور بدنمائی کا باعث ہوگا. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے فلاں نبی کو معزول کر دیا, اس کی جگہ خالی ہو گئی اور مجھے اس کی جگہ نبی بنا دیا. اور یہ بھی محال. اللہ تعالیٰ جسے نبی بنا دیتا ہے تو اس سے نبوت کا ختم ہو جانا, اس سے نبوت کا واپس لے لیا جانا محال ہے. اور جو یہ مانے کہ نبی کی نبوت ختم ہو سکتی ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بیان کردہ مثال کے ذریعے انتہائی حسین انداز کے اندر بیان فرما دیا کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا, قصر نبوت کی تعمیر مکمل ہو چکی, اور اس کی جو سب سے حسین کڑی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی, اور آپ کی تشریف آوری سے وہ قصر نبوت مکمل ہو چکا, وہ سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا, اور اب کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں. یہ حدیث مبارک بخاری, مسلم, سنن کبریٰ للبیہقی اور مسند احمد کے حوالے سے عرض کی. اس کے بعد دوسری حدیث مبارک وہ بھی
اسی حدیث مبارک کو ایک دوسرے انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل النبیین من قبلی کمثل رجل بنا دارا فأتمها الا لبنة واحدة فجئت انا فأتممت تلك اللبنة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثل اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنا کر مکمل کر دیا لیکن ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں فجئت انا، تو میں آیا، فاتممت تلک اللبنہ، تو میں نے اس اینٹ کو رکھ کر اس گھر کو مکمل کر دیا، اس مکان نبوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کر دیا۔ تیسری حدیث مبارک، یہ حدیث مبارک مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 وجوہ سے، یعنی 6 چیزوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی، مجھے وہ 6 چیزیں عطا کی گئیں جو اور نبیوں کو عطا نہیں کی گئیں۔ چیزیں تو بہت ساری ہیں، اس حدیث مبارک کے اندر 6 کا بیان ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ جوامع الکلم یہ ہیں کہ کلام مختصر ہو لیکن اس کا معنی بہت سارا ہو، اگر اس کی شرح کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے، اس کے معنی میں غور کیا جائے تو پتہ چلے کہ چند لفظوں پر مشتمل کلام اپنے اندر بے پناہ معانی رکھتا ہے، کثیر فوائد پر مشتمل ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ 3 لفظ ہیں، انما الاعمال بالنیات، لیکن یہ حدیث مبارک اتنی جامع ہے کہ اس کی شرح کے اندر علماء کرام نے پوری کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری حدیث مبارک ہے جن کی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوبی عطا کی گئی کہ آپ مختصر الفاظ کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان فرما دیا کرتے تھے، تو مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ دوسری فضیلت فرمایا رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ رعب کے ذریعے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں ڈال دیا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، یعنی جہاد ہوتا تھا، جہاد کے اندر دشمنوں کا جو مال ملتا تھا، پچھلی شریعتوں کے اندر اس مال کو جلا دینے کا حکم تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کو حلال کر دیا کہ آپ اور آپ کی امت اسے استعمال کریں۔ چوتھی فضیلت ارشاد فرمایا کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے اعلیٰ طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ تمام روئے زمین کو اعلیٰ طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو تیمم کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی، پانی کے ساتھ ہی غسل کریں گے، پانی کے ساتھ ہی وضو کریں گے، پانی کے ساتھ ہی طہارت حاصل کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ نماز پڑھنے کے لیے ان کی جگہ مخصوص تھی، وہ اپنی عبادت اسی مخصوص مقام پر جا کر سکتے تھے، وہاں سے ہٹ کر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کے ذریعے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، مٹی سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری کہ تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا،
تو ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ مخصوص جگہ جا کر عبادت کریں گے تو ادا ہوگی ورنہ ادا نہیں ہوگی۔ ہم اگر روڈ کے کنارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی، اگر ہم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی، مسجد میں پڑھیں گے تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ جماعت کا وجوہ اپنی جگہ، لیکن جو نماز کا ہو جانا ہے، جو عبادت کا قابل قبول ہو جانا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے لیے کر دیا۔ تو یہ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ گزشتہ نبی، گزشتہ انبیاء، گزشتہ رسول، یہ ایک خاص قوم کی طرف یا خاص علاقے کی طرف نبی یا رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اور 6ٹھی خصوصیت ارشاد فرمائی، جس کا بطور خاص جو ہے وہ ہمارے موضوع سے تعلق ہے، فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو چکا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل۔ اور حدیث مبارک جو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن کبریٰ للنسائی اور المعجم الکبیر کے اندر ہے، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اپنا نائب بنایا حضرت ہارون کو، تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے نائب بھی تھے اور خود نبی بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک جہاد کے اندر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنایا کہ تم میرے بعد میرے نائب۔ آپ کے دل کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو مجھے تو ان کے اوپر جو ہے وہ نگران مقرر کر دیا اور مجھے جو ہے وہ اس جہاد میں شرکت کرنے کی سعادت جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مراد یہ کہ تمہیں میں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، اور یہ بھی ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت فرما دی کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے اور نبی تھے، تم میرے نائب تو ہو لیکن نبی نہیں ہو، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارک کے آخری الفاظ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی صریح اور واضح دلیل۔ اور یہ حدیث مبارک جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور معجم کبیر میں، اس کے علاوہ مستدرک میں، اس کے علاوہ سنن بہقی میں، اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں، مصنف عبد الرزاق میں اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ ساری حدیث کی مستند اور معتبر کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ حدیث مبارک موجود۔ ایک اور حدیث مبارک، یہ حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد اور المستدرک للحاکم کے اندر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وستكون خلفاء تکثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ملکی انتظام ان کے نبی چلایا کرتے تھے، بنی اسرائیل کا ملکی انتظام ان کے نبی چلایا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی، جب کبھی کسی نبی کا وصال ہو جاتا،
خلفہ نبی، تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا۔ پہلا نبی وصال فرماتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَسَتَكُونُ خُلَفَاءَ تَكْثُرُ، اور میرے بعد خلفاء ہوں گے جو بڑی کثرت سے ہوں گے۔ اس حدیث مبارک کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا گیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کی خبر بھی ہے، آپ کی ختم نبوت کا بیان بھی ہے، اور بنی اسرائیل کا ملکی انتظام کیسے چلتا تھا وہ بھی بیان کیا گیا۔ پہلے تو بنی اسرائیل کا فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی اپنی امت کو لے کے چلتا، بنی اسرائیل کو لے کے چلتا، جب اس کا وصال ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو اس کا نائب بنا دیتا، اس کا وصال ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک اور نبی جو ہے وہ مبعوث فرما دیتا، اس کا وصال ہوتا تو اور نبی کو مبعوث کر دیا جاتا۔ تو یوں جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پے در پے ایک دوسرے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر آتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے بعد آپ کی امت کو چلانے کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ کیا بنی اسرائیل کی طرح کہ نبیوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں صراحت سے فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرا جو سلسلہ ہے وہ میری امت کے غیر نبی لوگ چلائیں گے، میری امت کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے۔ وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ، میرے بعد خلیفہ ہوں گے بکثرت ہوں گے، یعنی خلفاء آئیں گے۔ آپ کے بعد صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امام حسن، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، تو یوں جو ہے وہ خلفاء کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے بعد چلتا رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا اور میری امت کا جو انتظام مملکت کا سلسلہ ہے وہ خلفاء کے ذریعے چلے گا۔ ایک اور حدیث مبارک، یہ حدیث ترمذی شریف، مسند احمد، مسند ابو یعلا اور المستدرک للحاکم میں ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، پس میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا۔ اس حدیث مبارک کے اندر یہ حدیث مبارک ایک اور مفہوم کو بڑا واضح کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی۔ اگر صرف یہ کہا جاتا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا تو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا تھا، یا یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید نبی آئے گا، کیونکہ رسول ایک مخصوص اس کی ایک تعریف ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی ہو لیکن رسول نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول۔ اور یہ جو عموم کے ساتھ دو لفظوں کے ساتھ بطور خاص بیان کیا گیا کہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، اور جس کو دوسری روایت کے اندر لا نبی بعدی کے ساتھ بیان کیا کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں ہوگا، یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ نبی ہونا اور رسول ہونا یہ ایک مرتبہ ہے، یہ ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے، آدمی اپنی محنت کے ساتھ اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں کسی نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے نفی فرما دی کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ کئیوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی نفی فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے معنی کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی کہ نبی کی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہ اس نے کہا کہ نبی کی اقسام ہوتی ہیں، ایک نبی ذلی ہوتا ہے، ایک نبی بروزی ہوتا ہے۔
تو میں جو نبی بن کے آیا ہوں وہ ذلی اور بروزی نبی بن کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الرسالۃ والنبوۃ دو لفظ ارشاد فرمائے، اس میں کسی قسم کی کوئی قید، کوئی تخصیص، کوئی استثناء، کوئی فرد خارج نہیں کیا، کسی قسم کا ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ بغیر کسی قید کے مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ کسی بھی قسم کی نبوت اور کسی بھی قسم کی رسالت اب ختم ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا۔ اور پھر حقیقت میں یہ ہے کہ نبوت کی اس طرح کی کوئی قسم ہے بھی نہیں، یعنی ویسے جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے درجات کے اندر تفاوت ہے، اولو العزم رسول ہیں وہ علیحدہ ہیں، پھر دوسرے ہیں، لیکن یہ جو ذلی اور بروزی نبی والی اصطلاح ہے یہ تو اصلاً باطل و مردود ہے۔ اس اصطلاح کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اجماع امت کے اندر، نہ کسی طرح کے بھی کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے اس طرح کی کوئی قسم جو ہے وہ مروی ہے، نہ کسی نے اس طرح کی کوئی چیز بیان کی۔ لہذا اب جو ذلی یا بروزی یا کسی بھی قسم کا کوئی اور نبی کی قسم بیان کر کے کہتا ہے کہ میں اس معنی کے اندر نبی ہوں، وہ بہر صورت دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ یہ شریعت کی وہ اصطلاحات ہیں جن کو اپنی مرضی سے مروڑا نہیں جا سکتا، جن کو اپنی مرضی سے بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر نبی اور رسول کے بارے میں اس طرح کی اصطلاحات بننی شروع ہو جائیں کہ ذلی نبی اور بروزی نبی، تو کل کوئی خدائی کے بارے میں یہ دعویٰ کر دے گا کہ ذلی خدا اور بروزی خدا، میں بھی تمام لوگوں کا معبود ہوں ذلی اعتبار سے، بروزی اعتبار سے۔ تو جیسے خدائی معبودیت جو ہے معبود ذلی اور معبود بروزی نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی ذلی اور نبی بروزی بھی نہیں ہو سکتا۔ تمام کی تمام اقسام نبوت جو حقیقتاً ہوں، اس طرح کی غلط اصطلاح کے اعتبار سے نہیں، اور تمام کی تمام اقسام رسالت یہ ختم ہو چکی۔ ان الرسولۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، ختم ہو چکی۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ اس کے بعد اگلی روایت، یہ روایت جو ہے یہ کنز الامال کے اندر ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث، فرمایا میں پیدائش میں سب سے پہلے ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ دو چیزیں بیان فرمائیں، پیدائش میں سب سے پہلے ہوں، پیدائش میں کیسے پہلے؟ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام پیدا ہوا، تو یہاں انسانوں کی پیدائش کا بیان نہیں بلکہ جملہ مخلوقات کی پیدائش کا بیان، کہ تمام مخلوق، انسان، جن، فرشتے، دیگر مخلوقات، عرش و فرش، زمین و آسمان، لوح و قلم، ان تمام کے اندر جس کی سب سے پہلے تخلیق کی گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، کہ آپ کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ جیسے حدیث مبارک کے اندر موجود بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، فرمایا کہ اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، یعنی اپنے نور کی ذاتی تجلی سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو حدیث مبارک کا جو پہلا جملہ ہے وہ اس اعتبار سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کنت اول الناس فی الخلق، پیدا ہونے میں تمام لوگوں سے پہلے ہوں، وآخرہم فی البعث، اور دنیا کے اندر بطور نبی کے آنے میں سب سے آخری ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، اب آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی، کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں۔ ایک اور حدیث مبارک، یہ حدیث مبارک مسند احمد، المعجم الکبیر اور مسند بزار کے اندر موجود ہے۔ عن عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا، اور بے شک اس وقت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ یعنی سرکار علیہ السلام کو جو مرتبہ ختم نبوت عطا کر دیا گیا، آپ جو دنیا میں تشریف لائے وہ تو اب آخر میں تشریف لائے جیسے ابھی حدیث میں بیان کیا، لیکن جو آپ کو ختم نبوت کا مرتبہ دے دیا گیا تھا، سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت تو آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، یعنی آپ کا جو مٹی کا پتلا بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈال کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت خاتم النبیین بنایا ہوا تھا۔ بعینی ہی اس وقت بنایا، یہاں اس کا بیان نہیں ہے، اس سے کروڑوں سال پہلے ہو سکتا ہے، مراد یہ کہ ختم نبوت کا مقام آپ کو اس وقت بھی حاصل تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس وقت بھی حاصل تھا جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث مبارک، یہ ختم نبوت کا وہ مقام کہ جس کا بیان جو ہے وہ تخلیق آدم سے پہلے کا ہے۔ دوسری حدیث مبارک سنن دارمی میں اور کنز العمال میں ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، ولا فخرا، اور فخر نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ تمام رسولوں کا قائد بنا دیا، تمام رسولوں کا رہنما بنا دیا، لیکن فخر نہیں کرتا کہ فخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں، لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور جس کی شفاعت بروز قیامت سب سے پہلے قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں گا، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں، تینوں باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے بیان میں ہے۔ پہلی بات تمام رسولوں کے قائد، دوسری بات آپ خاتم النبیین، تیسری بات اول شافع اول مشفع، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی آپ فرمائیں گے، اور سب سے پہلے شفاعت آپ ہی کی قبول کی جائے گی۔ آپ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کرے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ ماں باپ، نہ کوئی صلحاء، نہ کوئی اور لوگ، نہ اتقیاء، نہ اسقیاء، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ آپ شفاعت شروع فرمائیں گے، اس کے بعد پھر بقیہ کی شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جب سب سے پہلے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اشفع تو شفع، اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اس حدیث مبارک میں جو ہمارے موضوع کے متعلق وہ فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا معنی بھی احادیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ اس کا معنی یہی ہے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ یہ جتنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں تو وہ آیت ختم نبوت میں تعویلیں کرتے تھے، اس کا معنی کچھ اور بیان کرتے تھے، تو احادیث مبارکہ سے واضح ہے کہ خاتم النبیین کا معنی بنتا ہی یہ ہے کہ نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، یعنی آخری نبی۔ اس کے بعد ایک اور روایت، اور یہ روایت جو ہے یہ مسند احمد میں موجود ہے، عن عبداللہ بن عمر یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما کالمودع فقال انا محمد النبی الأمی قالہ ثلاث مرات ولا نبی بعدی
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے اس انداز کے اندر کلام فرمایا کہ گویا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، گویا ہمیں رخصت فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ انا محمد النبی الامی، فرمایا کہ میں محمد ہوں نبی امی، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی صحابہ کرام کو مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں سے یہ عقیدہ سکھاتے رہے، بتاتے رہے، ان کے ذہنوں میں بٹھاتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک، یہ حدیث مبارک جو ہے یہ ایک اور انداز کی ہے۔ ابھی تک وہ احادیث مبارک میں نے بیان کی جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت سے یہ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اس انداز کی جتنی حدیثیں تھیں جو یعنی میں نے جمع کی تھی وہ میں نے عرض کر دیں۔ اب وہ احادیث مبارک کہ جن احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر بھی عطا فرما دی کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہیں، یعنی سچا نبی، البتہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے میرے بعد آتے رہیں گے۔ چنانچہ جو روایات ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی روایت ابو داؤد شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں اور بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک موجود ہے۔ بخاری شریف میں الفاظ جو ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن ان کتابوں کے اندر اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ موجود۔ حدیث مبارک عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض او قال ان ربی زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ یہ حدیث مبارک پھر آگے چلتی جا رہی ہے، پھر اس کے آخر میں ہے فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30، فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کذاب جھوٹ بولنے والے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے۔ کیا کریں گے؟ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں ہر ایک کا گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارک کے اندر دو چیزوں کا بیان ہوا۔ پہلے تو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، تو ساری سمٹ کے میرے سامنے کر دی اور زمین کا مشرق مغرب یہ سارے کا سارا میں نے دیکھ لیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مشاہدہ اور یہ آپ کے علم کے حصول کا ذریعہ اور یہ آپ کا علم مبارک ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے جن میں ہر ایک کا دعویٰ اور گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث مبارک میں دو باتیں، ان جملوں کے اندر دو باتیں مزید آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا، اور ایسے لوگ آئیں گے، یہ بھی پتہ چل گیا، یہ غیب کی خبر ہے، فرما دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ چنانچہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایک عورت، ایک اور مرد، ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر زمانہ تابعین کے اندر بھی کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد کے زمانوں میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آتے رہے۔ قریب زمانے کے اندر جو ہے مرزا قادیانی، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو یہ سارے کے سارے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کذابون، یہ جھوٹے ہیں، انتہائی جھوٹ بولنے والے ہیں، ان میں ہر کوئی یہ گمان کرنے والا ہے کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
تو یہ حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کی خبر بھی کی طرف سے غیب کی خبر بھی ہے اور آپ کے بعد نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کی دلیل بھی ہے۔ دوسری روایت مسند احمد میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 27 دجال اور کذاب ہوں گے، دجال اور کذاب ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارک، پہلی کے اندر جو ہے وہ 30 کا عدد ہے، یہاں پر جو ہے وہ 27 کا عدد ہے، تو یہ نیچے والا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کا انکار نہیں کرتا، 30 کے اندر جو ہے وہ 27 بھی داخل ہے۔ تو فرمایا کہ میری امت میں 27 دجال اور کذاب ہوں گے، اور یہ دجال اور کذاب کون؟ جو جھوٹے دعوے کرنے والے ہوں گے، جن میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہوں گے، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ 4 ان کے اندر عورتیں ہوں گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد ایک عورت نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بقیہ عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ کرے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ مزید گزر گئی ہو یا ابھی آنے والی ہو، تو بہرحال یہ 4 عورتوں والی پیشن گوئی جو ہے یہ بھی قطعی طور پہ سچی اور یقینی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دجال اور کذاب ہوں گے، اور خاتم النبیین میں ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،